बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ہسٹری آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور نیک دل نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حسن، علم اور نبوت کی دولت عطا کی تھی، اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے گئے۔ مصر پہنچنے پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا۔ یہاں کہانی میں ایک اہم کردار داخل ہوتا ہے۔ عزیز مصر اس وقت کا ایک طاقتور حکومتی عہدیدار تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شاندار شخصیت اور حسن سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ بہت حسین اور امیر عورت تھی، مگر اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، نہایت خوبرو، ذہین اور با اخلاق۔ زلیخا ہر روز اسے اپنے قریب ہونے کی کوشش کرتی، مگر یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ نگاہیں جھکا لیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور پاکیزگی کو پسند کرتے تھے۔ ایک دن زلیخا نے موقع دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں روک لیا۔ اس نے دروازے بند کر دی اور کہا، آؤ، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب نیک لوگوں کو یوں آزماتا نہیں۔ زلیخا نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اسی دوڑ میں ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عزیز مصر سامنے آ گیا۔ زلیخا نے جھوٹ بول کر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، مگر اللہ نے حق ظاہر کر دیا۔ ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچا ہے، اور اگر سامنے سے پھٹی ہے تو وہ زلیخا سچی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر، جو ایک سمجھدار انسان تھا، معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت کی اور اپنی بیوی کو تنبیہ کی، مگر بات صرف یہیں پر نہ رکی۔ زلیخا کے عشق کی خبریں مصر بھر میں پھیل گئی۔ عورتوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا تو اس نے ان سب کو اپنے محل بلایا، پھر پھل اور چاقو دیے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اندر آئے، عورتیں حیران رہ گئی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے اختیار بول اٹھی، ماشاءاللہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار زلیخا کا عشق ایک آزمائش بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی کی سزا قید کی صورت میں ملی۔ کئی سال جیل میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو رنگ لایا۔ آخر کار ایک خواب کی تعبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا اور مصر کے خزانے کا نگران بنایا گیا۔ وہیں یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچنے گئے تھے، اب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اور پھر سالوں بعد زلیخا کا دل بھی بدل گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی، صبر اور وفا کو سچے عشق کی مثال مانا۔ بعض روایات کے مطابق بعد میں زلیخا ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں دوبارہ جوانی عطا کی۔ پھر یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح بھی ہوا اور وہ ایمان، محبت اور صبر کی ایک نئی مثال بنے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ پاک دامنی اور تقوی انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر آزمائش کا انجام بہتر کرتا ہے، بس اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔